آج میں آپ کے لیے انتہائی خوبصورت کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی؟ ضارب، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے جس مقصد کے لیے مجھے حاصل کیا ہے، میں کبھی بھی تمہیں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم مجھ سے کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، اور تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو انسان اپنے دشمنوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ دوسری طرف اس انسان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہنے لگا، تم روتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو۔ تمہاری آنکھیں نشیلی ہو جاتی ہیں جو مجھے تمہاری طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اگر تم اسی طرح سے ہی روتی رہی تو میرے ارادے بے قابو ہو جائیں گے۔ اس نے بہت ہی گہرے انداز میں یہ بات کی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے لیے یہ سب کچھ مذاق ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت اہم اور بڑا مسئلہ ہے جسے میں کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اور جہاں تک تم سے نکاح کرنے کا سوال ہے تو یہ ارادہ تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، ضارب نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہنے لگا، محترمہ، میں یہاں پر آپ کو اس لیے نہیں لایا تاکہ میں آپ سے مشورہ کر سکوں، بلکہ میں آپ کو اس لیے یہاں پر لایا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آج ہی ہمارا نکاح ہے۔ تھوڑی ہی دیر تک میرے دوست یہاں پر آ جائیں گے اور مولوی کو میں نے بلا لیا ہے۔ بس قبول ہے کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ بہت ہی پیارے انداز میں مسکرایا تھا، لیکن اس وقت اس کی یہ مسکراہٹ امرہا کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ یہ سب کچھ بھی کر گزرتی، مگر سامنے کھڑے انسان سے وہ کسی حد تک خوفزدہ بھی ہوتی تھی۔ اس سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک بے غیرت شخص تھا اور اس کی بے غیرتی آج ثابت ہو گئی تھی۔ تمہارے دوست اور تمہارا مولوی سب بھاڑ میں جائیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، تو اس کا مطلب ہے نہیں کروں گی۔ ہٹو میرے راستے سے، دفع ہو جاؤ، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ اس نے دوبارہ سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، لیکن اس نے مضبوطی سے نازک لڑکی کی بازو پکڑ لی اور غراتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں عزت دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دو۔ جہاں تک تمہاری اس اونچی آواز کا سوال ہے تو اگر میں چاہوں تو تمہاری یہ آواز ہمیشہ کے لیے دبا سکتا ہوں۔ آج سے پہلے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اس انداز میں بات کرے، مگر میں تمہارا یہ انداز کافی دیر سے برداشت کر رہا ہوں۔ میرے صبر کا مزید امتحان نہ لو، کیونکہ ماضی میں جو چیزیں مجھے سب سے زیادہ پسند تھیں، ان چیزوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی سب کچھ ہو جائے۔ تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ پھر کچھ نہیں بچے گا۔ میں ایک حد تک کسی انسان سے محبت کرتا ہوں اور کسی کو عزت دیتا ہوں، اور بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلا بھی مجھے عزت دے اور مجھے محبت دے۔ لیکن جب وہ بدلے میں مجھے نخرے دکھاتا ہے اور مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو میں ہر طرح کا لحاظ بھول جاتا ہوں۔ میں نے بلا شبہ ڈگری حاصل کی ہے، لیکن میں اندر سے ایک بہت ہی جاہل اور وحشی انسان ہوں۔ مجھے اپنی جہالت اور وحشت دکھانے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ پھر وہ سب کچھ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ بے بسی سے وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ اس کی شادی اس کے من پسند انسان سے ہونے جا رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک بری آزمائش آ گئی جس کے بارے میں اس نے کبھی
वहम व गुमान में भी नहीं सोचा था। ये इंसान न जाने उसकी ज़िंदगी में कहाँ से टपक आया था। वो उस वक्त को पछता रही थी जब उसने अपनी सास से इसके बारे में बात की थी। ना वो उसे पाकिस्तान में आने की दावत देती और ना ही कभी उसके साथ ये सब कुछ होता। उसे लग रहा था जैसे उसने अपने हाथों से ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है और अब पछताने और रोने का कोई फ़ायदा नहीं। काफ़ी देर यूं ही खामोशी में ही गुजर गई। बाहर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। वो भी अब चुप कर गई थी क्योंकि अब उसके आंसू भी खुश्क हो गए थे। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मज़ीद खुद को तकलीफ़ पहुंचाती। दिमाग था जो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। वो खाली खाली नज़रों से बस दीवार को ही तके जा रही थी। दोबारा से कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी ख़ास नौकरानी, जिसका नाम रानी था, जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो इसे देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसके गले लगकर दोबारा से रोने लगी। बीबी जी, खामोश हो जाएं। क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हैं? आपको पता है कि आप इस इंसान के चुंगल से नहीं निकल सकती। आपको वही करना है जो ये इंसान कहेगा, इसलिए खामोश हो जाएं। आपका ये रोना मुझे दुखी कर रहा है। अमरहा ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और उसे कहने लगी, तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए आई हो ना? बस मुझे जल्दी से यहाँ से लेकर घर वापस चलो। एक बार मुझे अपने बाबा से मिलने का मौका मिल जाए, फिर देखो मैं इस इंसान का क्या हशर करती हूँ। ये सारी उम्र पछताता रहेगा कि इसने मेरे साथ ये सब कुछ करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बीबी जी, मैं आपको यहाँ से लेने के लिए नहीं आई, बल्कि आपको तैयार करने के लिए आई हूँ। साहब का हुक्म है कि आपको दुल्हन के रूप में बाहर लेकर जाया जाए। उसके हाथ यकदम ही साकित हो गए थे। थोड़ी देर पहले उसके दिल में जो खुशी पैदा हुई थी वो यकदम ख़त्म हो गई थी। वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा है कि मैं निकाह नहीं करूँगी। तुम लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? और रानी, तुम किस हक़ से मुझे ये सब कुछ कह रही हो? तुम तो जानती हो कि मैंने अरसलान बाबू से कितनी शदीद मोहब्बत की है। हर लम्हे में उन्हीं की बातें करती रहती थी और मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का ख्याल होता था। अब तुम ही सोचो कि अपने दिल में किसी और शख्स को लेकर मैं इस शख्स से निकाह कैसे कर सकती हूँ जो उसी का छोटा भाई हो। ये कहकर वो दोबारा से रोने लगी। आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब ना किया तो वो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देंगे, आपको अपनी ही नज़रों में गिरा देंगे। आप उनको नहीं जानती वो कितने सख्त दिल के मालिक हैं। मैंने उनके बारे में ये भी सुना था कि वो बहुत ज़िद्दी इंसान है। जब तक अपनी ज़िद पूरी नहीं करें तब तक चैन से नहीं बैठते। ये भी तो हो सकता है कि उनकी ज़िद सिर्फ़ और सिर्फ आपसे निकाह करना हो और फिर कुछ दिन अपने साथ रखकर वो आपको छोड़ दें। क्या मैं इतनी मामूली हूँ? क्या मैं इतनी सस्ती हूँ कि कोई मेरे साथ जो कुछ चाहे वो कर सकता है? अब की बार वो हलक के बल चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ फट गई थी। ये देखकर रानी अंदर तक खौफज़दा हो गई और फिर तेज़ी से बाहर निकल गई, क्योंकि जानती थी कि अपनी बीबी जी को वो नहीं संभाल सकती, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहती थी। जब उसने ज़ारिब साहब को ये सब कुछ बताया तो उनके माथे पर बल पड़ गए और वो कहने लगे, क्या तुम्हें मैंने इसलिए पैसे दिए थे कि तुम यहाँ पर आकर मज़ीद मामला ख़राब कर दो? वो माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी डरी हुई हैं और अंदर से इतनी बुरी तरह से टूटी हुई हैं। ठीक है, तुम जाओ और अब ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। मैंने जो कहा है बस उसी पर अमल करना। किसी को भी इस बारे में शक नहीं होने देना। बाद में जब मैं उसे हवेली छोड़ जाऊंगा तब तुमने सिर्फ़ और सिर्फ उसके जहन में मेरी ही बातें डालनी हैं। तुमने हर वक्त उसे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जिक्र करना है। मैंने किसी से सुना था कि जब हम एक शख्स के सामने मुसलसल उसके नापसंदीदा शख्स का नाम लेते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगता है। और तुम्हें पता है कि दिलचस्पी ही तवज्जो का सबब बनती है, और जब कोई इंसान दूसरे पर तवज्जो देता है तो यकीनन मोहब्बत भी पैदा हो ही जाती है। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगा। उसकी अपनी ही फ़िलॉसफी थी जो किसी को भी समझ में नहीं आती थी।
اور یہ رانی کے سر کے اوپر سے بھی گزر گئی تھی۔ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، صاحب جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھنا آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس انسان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اسے وہیں پر کھڑے کھڑے سزا دے دیتا۔ اس کی منگنی تھوڑا عرصہ پہلے ہی ارسلان سے ہوئی تھی، جس کا چھوٹا بھائی زارب تھا، جو 3 سال پہلے امریکہ گیا تھا، اور اس دوران ہی ارسلان کی منگنی بھی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بھابھی کی تصویر نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اسے کوئی دلچسپی تھی، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ لیکن جب وہ پاکستان واپس آیا اور اس نے امرہا کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس کو حاصل کرنا اپنی ضد بنا لیا۔ اس لڑکی کا تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں وہ چیز آ ہی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چلتا ہوا اس کے کمرے میں گیا اور اسے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں سوچ لو۔ وہ معصوم ہے، کم عمر ہے، میں اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ سوچو اگر میں اس کے ساتھ زبردستی کروں اور پھر اسے کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دوں تو تم لوگوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ ارے تمہارا باپ تو شرمندگی کی وجہ سے ہی مر جائے گا۔ اس کی تو معاشرے میں اتنی زیادہ عزت ہے، جب سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ کہیں کوئی بھی کرنے والے کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ اسی کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ دیکھو میں نے تم سے محبت کی ہے اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب تم خود ہی سوچ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا اپنی بہن کو بھی پھنسانا ہے یا صرف خاموشی سے میری بات ماننی ہے؟ کیونکہ مائی ڈیئر، جتنا زیادہ تم مجھے تنگ کرو گی اتنا ہی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بلا شبہ تم مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دو، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ تمہارے گھر والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ تم کہاں پر موجود ہو۔ اگر میں یہ خبر پھیلا دوں کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو تو پھر خود ہی سوچ لو۔ وہ اب اس کی ذہن سے کھیل رہا تھا اور اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ گھٹیا انسان ہے، یہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، نکاح کے فوراً بعد ہی تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے اور پھر دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ اگر تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ زارب نے پیار سے اس کی انگلی پکڑ لی اور کہنے لگا، کیوں محترمہ، کیا نکاح کر کے فرار ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر ایسے کوئی ارادے رکھتی ہو تو یہ بھی اپنے دماغ سے کھرچ کر نکال دو۔ میرے ہوتے ہوئے آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں مجھے پتا ہے، کیونکہ تم ایک بہت ہی چپکو اور ذلیل انسان ہو۔ تمہارے ہوتے ہوئے واقعی کوئی انسان کھل کر سانس نہیں لے سکتا، اس نے بیزاریت سے کہا۔ مولوی اور دوستوں کا دوست نے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا، صرف اور صرف دلہن کے ہاں کرنے کی دیر تھی۔ فوراً سے اسے باہر لے کر گیا، کیونکہ اس نے دلہن کا لباس پہننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس نے حامی بھر لی ہے۔ دونوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ فوراً بعد ہی وہ کہنے لگی، مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جانا ہے۔ اس کی بات سن کر سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا، ایسے کیسے جانا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ شادی کے بعد رخصتی ہوتی ہے اور رخصتی کے بعد سہاگ رات منائی جاتی ہے؟ میں نے تو ابھی ایسا کچھ نہیں کیا، ہمارا تو صرف اور صرف نکاح ہوا ہے۔ رخصتی تو چلو اسی گھر کے اندر ہو ہی جائے گی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ہی جانا ہے۔ اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ رات کا کیا سین ہے؟ وہ جان پوچھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔
اس کی یہ بات سن کر امرہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہوا ہے یا شرمندگی کی وجہ سے۔ اگلے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ یوں رونا شروع کر دے گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تب سے وہ اپنے دل میں انوکھے سے جذبے محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے یہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا، اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن امرہ نے ہاتھ جھٹک دیے اور چلانے لگی کہ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہ صرف میں اپنی جان لے لوں گی بلکہ تمہیں بھی مار دوں گی۔ واہ، جنگلی بلی تو مزید جنگلی ہو گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ کس طرح سے اپنی بلی کو قابو میں کرنا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں ہی جواب دیا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت میرے گھر پر چھوڑاؤ، پلیز مجھ پر یہ احسان کر دو، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، میرا سانس بہت بری طرح سے گھٹ رہا ہے۔ تم نے صرف اور صرف نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے تمہاری بات مان لی ہے، خدا کے لیے مجھے مزید آزمائش میں نہ ڈالو۔ وہ اب اس کے قدموں میں گر گئی تھی اور زور و شور سے رو رہی تھی۔ یہ کام تو اس نے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اسی وقت ہی اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی اور اسے التجا کرتی تو وہ ضرور اس سے کبھی بھی نکاح نہ کرتا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ اسے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی تھی کہ اس کی محبوبہ کبھی اس کے قدموں میں یوں آ کر گرے اور اس کے سامنے فریادیں کرے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرے قدموں میں کیوں گر رہی ہیں؟ کیونکہ تم نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے، تم نے میری عزت نفس کو کچل دیا ہے۔ اب میرے پاس صرف اور صرف تمہاری چاکری کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے بھی تمہاری بات ماننی ہوگی، اور اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے بھی تمہاری سننی ہوگی۔ وہ اس وقت بہت بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے جانے انجانے میں نہ صرف اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی دھوکہ دے دیا تھا جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے منگیتر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ زارب کافی دیر تک خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر زور و شور سے ہاں میں سر ہلاتے کہنے لگا، جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کی حالت مجھے واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اسے خاموشی سے گاڑی کی طرف لے کر گیا اور پھر اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی سے اتری اور کمرے کے اندر بھاگتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر اس کی بہن پہلے سے ہی موجود ہے۔ وہاں پر جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے لبوں پر رکھے ہوئے تھے اور اپنی چیخیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فریحہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اپنی بہن کو اس طرح سے روتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس نے کبھی اسے روتے ہوئے ہی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی بہن بہت بہادر تھی، حالات کا ڈٹ کر سامنا کرتی تھی۔ آج نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ خود پر کنٹرول ہی نہ رکھ پائی تھی، اور یہی چیز تھی جو فریحہ کو بے چین کر رہی تھی۔ میری زندگی میں اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ فریحہ مجھے بتاؤ، آخر میں ہی کیوں؟ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اس آزمائش سے نبرد آزما ہو سکوں۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ اس انسان نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، وہ مجھے رسوا کر کے جا چکا ہے۔ اب کہ فریحہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ جب اس نے اپنے شک کا اظہار کیا تو امرہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، اس سے بھی برا ہوا ہے۔ تمہیں میں بتاتی تھی زارب کے بارے میں کہ وہ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگتا، وہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن تم میری بات نہیں سنتی تھی۔ مجھے اس کی آنکھیں شروع سے نہیں بھاتی تھیں، وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی میں تم لوگوں کو کہتی تھی کہ اسے گھر میں زیادہ آنے کی اجازت نہ دو، مگر تم لوگوں نے میری ایک بات نہیں مانی
اور تم لوگوں کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی۔ فریحہ کو اب کسی نہ کسی حد تک کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم مجھے شروع سے لے کر اینڈ تک ساری بات بتاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ مجھ سے جو ہو سکا میں تمہارے لیے کروں گی اور تمہیں اس مشکل سے باہر نکالوں گی۔ امرہا نے چند لمحوں تک اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، آج دن کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی معمول کے مطابق یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی جب اچانک ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے اس کا یوں اندر داخل ہونا اچانک لگا تھا۔ ایک تو میں دوپٹے کے بغیر تھی اور دوسرا ہر چیز سے مکمل طور پر انجان تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یوں اجازت لیے بغیر کسی کے کمرے میں جانا ٹھیک بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ جلدی سے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، جس کی وجہ سے میں بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ آخر کو وہ میرے ہونے والے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اسے کسی کام کے سلسلے میں میری مدد کی ضرورت ہے۔ جب میں نے اس سے بارے میں پوچھا تو اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ وہ اپنے ماضی کے رویے پر بہت شرمندہ ہے۔ دراصل تمہیں تو پتا ہے کہ اس نے پہلے بھی ایک بار مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ وہ اسی کی معافی مانگنے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن بھائی نے آج تک مجھے معاف نہیں کیا۔ کچھ ہی ٹائم پہلے انہیں اس بارے میں پتہ چلا ہے۔ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ ان کی یہ بے رخی دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ارسلان کا بھی اپنے بھائی سے اس طرح کا رویہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اسے بہت ہی الگ سمجھتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے بھائی سے اس سلسلے میں بات کروں گی، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ مزید بے چین ہو گیا اور کہنے لگا، دراصل میں نے ان سے ملنے کے لیے کیفے میں بلایا تھا، اگر آپ بھی میرے ساتھ چلیں تو زیادہ ٹھیک رہے گا۔ اس طرح سے ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں نا کہ وہ آپ سے بات کرنے کے بعد بھی اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہم دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر اپنی تسلی نہ کر لیں۔ میں کافی دنوں سے بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ مہربانی کر کے میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری کر دیں، میں ساری عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو میں بھی سوچ میں مبتلا ہو گئی، اور پھر مجھے یہی بہتر لگا کہ میں اس کی مدد کر دیتی ہوں، کیونکہ وہ بیچارہ واقعی بہت ٹینشن میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، مگر جب میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کیفے کی طرف نہیں جا رہے بلکہ کسی انجان جگہ پر جا رہے ہیں۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اسے اس بارے میں پوچھا تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کہاں پر لے کر جا رہا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ فی الحال خاموش بیٹھو۔ میں نے احتجاج کیا تو اس نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک اجنبی جگہ پر موجود تھی۔ وہ بہت بڑا کمرہ تھا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرے سامنے نکاح کا مطالبہ رکھ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ جب اس نے پہلی نظر میں مجھے دیکھا تھا تو مجھ پر فدا ہو گیا تھا اور مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے اپنی ضد بنا لیا تھا اور اب وہ کسی بھی صورت مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ میری چھوٹی بہن کو اغوا کر لے گا اور میرے گھر والوں کو بتا دے گا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ بات کرنے کے بعد امرہا مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ فریحہ جو کافی دیر سے یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن اس قدر تکلیف سے گزر کر آئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس نے تم سے نکاح اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کیا ہے؟ اب چونکہ نکاح ہو گیا ہے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ وہ اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑے گا جب تک وہ مجھے استعمال نہیں کر لیتا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نے اپنے لیے چمک دیکھی ہے۔
मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो समझ ना सकूं। मेरी मदद करो, मुझे इन सब से बाहर निकालो। ये कहकर वो दोबारा से अपनी बहन की तरफ मुतवज्जो हो गई। उसकी बहन ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात हमें सबसे छुपानी होगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए उठ खड़ी होंगी और तुम्हारे हक में गवाही दूंगी। उसने मजबूती से बहन का हाथ पकड़ा। फरीहा से अपना सब कुछ शेयर करने के बाद वो काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उसके बाद वो सोने के लिए लेट गई। थकावट की वजह से जल्द ही उसे नींद आ गई थी। शाम को जब वो सोकर उठी तो बाहर से उसे बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अब्बा की आवाज़ सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो काफ़ी अरसे से ऑफिस के सिलसिले में घर से बाहर मौजूद थे, जिसकी वजह से उन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। उनसे सलाम दुआ करने के लिए वो बाहर गई, लेकिन सामने बैठी हुई शख्सियत को देखकर उसका हलक कड़वा हो गया। सामने ही वो जलील इंसान बैठा था जिसने आज दिन के वक्त ही उसे ज़बरदस्ती निकाह किया था। वो उनकी किसी बात पर खिलखिला कर हंस रहा था। उसकी हंसी इस वक्त उसे शदीद जहर लग रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस इंसान का मुंह नोच डाले। वो कमरे में जाने ही लगी थी कि उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी और वहीं पर आने के लिए कहा। वो खामोशी से चली गई। अरसलान भी साथ ही बैठा हुआ था, जो उसे देखकर खुश हो गया था, मगर वो नहीं जानता था कि यह औरत अब उसकी दस्तरस में नहीं रही, बल्कि अब ये किसी और को हासिल हो गई है। दरअसल वो पूरी फैमिली ही यहाँ पर आई हुई थी और जल्द अज जल्द उसकी रुखसती चाहते थे। उसने दोबारा से वहाँ से उठना चाहा, क्योंकि उसे ये बातें अब बेचैन कर रही थीं। वो किसी और के निकाह में होते हुए कैसे दोबारा से निकाह कर सकती थी। वो इतनी मजबूर थी कि ये बात बता भी नहीं पा रही थी। जहाँ तक ज़ारिब का सवाल था तो वो इत्मीनान से बैठा था, जैसे उसे किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं। उसकी यह सुकून और ये इत्मीनान तो इस वक्त ख़त्म हुआ जब उसकी माँ ने उसे कहा कि जल्दी से आप ही अमराहा को चाय का कप पकड़ा दो। उसका चेहरा एकदम ही लाल हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं इसका भाई नहीं हूँ। उसकी आवाज़ हद से ज़्यादा ऊंची हो गई थी। सब लोग ही हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और माजरत करने लगा। ये सब सुनकर वो मुस्कुरा रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वो चाहती थी कि हमेशा ही उसे इसी तरह से ही छोटी छोटी तकलीफ़ें मिलती रहें। और यूं 15 दिन के बाद रुखसती की तारीख रख दी गई। उसने बेयकीनी से माँ के चेहरे की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मजबूती से बेटी का हाथ पकड़ा और थपकने लगी। वो ये समझ रही थी कि उनकी बेटी भी खुश होगी, मगर वहाँ पर खुशी के दूर दूर तक कोई तासुरात नहीं थे। जब उसने फरीहा को ये सब कुछ बताया तो वो उसे कहने लगी, जो कुछ हो रहा है उसे होने दो और अपने रब पर यकीन रखो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे हक में बेहतर फैसला होगा। मैं ये सब कैसे होने दे सकती हूँ? तुम्हें पता है कि मैं किसी और के निकाह में हूँ। ये तो गुनाह होगा। बस तुम खामोश रहो। बहन के कहने के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। 2-3 बार ज़ारिब ने उसे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर वो उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उससे छुप कर फिरती थी और कोशिश करती थी कि उसकी नज़रों में ही ना आए। फरीहा भी अब उसकी ढाल बन गई थी। पहले वो ज़ारिब को उसके कमरे में जाने की इजाज़त दे देती थी, लेकिन अब तो उसने जैसे पहरा लगा लिया था, जिसकी वजह से उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी छोटी सी बहन को भी सच्चाई के बारे में मालूम हो गया है। एक दिन वो उसे मजाक मजाक में डराने लगा और धमकाते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है जब छोटे लोग अपनी उम्र से बड़े होने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ क्या होता है? उसकी बात सुनकर वो नासमझी से नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता। तो उनके साथ ये होता है कि वो ऐसे मसाइल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ना तो उनके पास तजर्बा होता है और ना ही इतनी उम्र होती है कि वो इस सब में डील कर सके। तो तुम्हारे लिए मेरा मुफीद मशवरा ये है कि तुम ऐसे कामों में अपना वक्त ज़ाया ना करो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। अगर तुम उम्र से बड़ी बनने की या दिखाने की कोशिश करोगी तो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करोगी। तुम्हें कोई बहुत ही अच्छा इंसान समझता है, लेकिन ये हरकतें करके तुम उसके दिल में नफ़रत डाल रही हो।
یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس لڑکی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دھڑکن نارمل کرنے کی کوشش کی اور خود سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ ہی ٹھیک ہی کہتی ہیں، یہ لڑکا واقعی بہت پاگل ہے۔ اس کی مہندی کا دن تھا، سب لوگ تیاریوں میں مگن تھے، جبکہ وہ اداس کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب مہندی لگانے والی اس کے پاس آئی تو اس نے اپنے ہاتھ تیزی سے پیچھے کھینچ لیے اور کہنے لگی، میں نے مہندی نہیں لگانی۔ یہ بات سن کر سب لڑکیاں ہی چیخ پڑیں اور اس کی کزنیں اسے ڈانٹنے لگیں۔ جب اس کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا تھا تو اس نے بھی بہت شور مچایا تھا۔ مجبوری میں اس نے اپنا ہاتھ مہندی لگانے والے کو دے دیا، جبکہ دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا عجیب زندگی ہے، نکاح میں نے کسی اور سے کیا ہے اور مہندی میں کسی اور کے نام کی لگا رہی ہوں۔ تکلیف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سعدیہ جو کافی دیر سے اس کا اداس چہرہ نوٹ کر رہی تھی، چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا، اتنی اداس کیوں ہو تم تو ارسلان سے بہت محبت کرتی تھی اور اس وقت کے لیے بہت زیادہ بے چین تھی۔ اب یہ وقت آ گیا ہے تو تم خوشی مناؤ، تم تو سوگ لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ارے تمہیں پتہ نہیں کہ ہر دلہن شادی کے دن اسی طرح سے اداس ہو جاتی ہے۔ آخر کو یہ اپنا گھر اور اپنے والدین چھوڑ کر جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ تم ابھی کنواری ہو، تمہارا کہیں پر رشتہ بھی نہیں ہوا، اسی وجہ سے تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ جب تم خود اس سٹیج پر پہنچو گی تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ وقت لڑکی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بجائے فریحہ نے جواب دیا تھا۔ اس نے شکر آمیز نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جس نے دوبارہ سے اسے بچا لیا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب اسے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو اس کا دل چاہا کہ وہ سب کو چلا چلا کر بتا دے کہ وہ کسی اور کی دلہن ہے اور یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد طلب کرنے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ مجھے اس بڑی آزمائش میں نہ ڈالنا، میں بالکل بھی یہ آزمائش نہیں سکتی، نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہے اور نہ ہی مجھ میں اتنی عقل ہے کہ میں ان سارے حالات اور واقعات کا مقابلہ کروں۔ میرے اللہ مجھے بچا لے اور مجھے ایک بڑا گناہ کرنے سے روک دے۔ کافی دیر سے وہ اسٹیج پر موجود تھی لیکن ابھی تک بارات نہیں آئی تھی اور یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر تک وہاں پر زارب اور اس کے بابا پہنچ گئے، لیکن دولہے کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ اسے تو شک ہو گیا تھا کہ یہ کام بھی زارب نہیں کروایا ہے۔ اس انسان کے لیے اس کے دل میں نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ جب وقت حد سے زیادہ گزر گیا تو اس کے بابا بھی شور مچانے لگے اور باراتیوں کو ڈانٹنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے، دولہا ابھی تک نہیں آیا، سارے مہمان آئے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی گھر واپس جانا ہے، کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے اور ابھی تک ان دونوں کا نکاح بھی نہیں ہوا۔ اسی وقت زارب کے بابا کے فون پر کال آئی۔ جب انہوں نے کال اٹھائی اور دوسری طرف سے بات سنی تو انہیں لگا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی اس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ انہوں نے سامنے کھڑے راشد صاحب کے کانوں میں سرگوشی کی۔ وہ بھی اپنی جگہ پر مکمل طور پر ساکت ہو گئے۔ جنید صاحب انہیں کہنے لگے، آپ فکر مت کریں، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نظر زارب پر ڈالی اور کہا، میں اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ میرے بڑے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور اس کے لیے یہ سزا کم نہیں ہے کہ اس سے اس کی محبت جدا ہو جائے گی۔ یوں اس ہنگامی حالت میں اس کا نکاح زارب سے ہو گیا۔ وہ اس کو اس کی ہی چال سمجھ رہی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو وہ اس پر چلانے لگی اور کہنے لگی، تم ایک گھٹیا انسان ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلو گے۔ تم نے اسے کڈنیپ کر لیا تاکہ وہ مجھ سے نکاح نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زارب نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، تمہارے لیے تو شکر کا لمحہ ہونا چاہیے جو تمہاری ایک ذلیل انسان سے جان چھوٹ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود تھا؟ وہ اس وقت کلب میں تھا
اور عورتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ وہاں پر پولیس چلی گئی اور اس کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے گئی۔ دراصل کل رات سے وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ بابا بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ تم لوگوں کو ہم نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم لوگ بھی ٹینشن لوگے۔ میں نے بابا کو تسلی دے دی تھی کہ میری بات ہو گئی ہے، مگر میں اسے ڈھونڈ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر اب جب ہم یہاں پر پہنچے تو یہاں پر آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ موصوف رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ نہ تو اسے تمہارا خیال تھا اور نہ ہی اسے کسی اور کا لحاظ تھا، اور تم اس کے پیچھے رو رہی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ بے وقوف لڑکی آج تک اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ زمین پر ہی گر گئی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ یعنی ارسلان نے اتنا عرصہ اسے محبت کے جتنے بھی دعوے کیے تھے وہ جھوٹے تھے۔ اس نے کبھی اسے سچی محبت کی ہی نہیں تھی۔ اب جب حقیقت اس کے سامنے آشنا ہو گئی تھی تو اس کے دل کا درد بھی کم ہو گیا تھا۔ اس بات کو قبول کرنے میں اسے کافی وقت لگ گیا تھا، مگر اب وہ قبول کر چکی تھی کہ ماضی میں جو انسان اس کی زندگی میں آیا تھا وہ اس کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ جہاں تک زارب کا سوال تھا تو وہ اس کا کھانے پینے سے لے کر سونے تک ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ آج تک وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ اسے عزت دیتا تھا، اسے محبت دیتا تھا۔ اس نے ماضی میں جو بھی کیا تھا وہ اس پر شرمندہ بھی تھا اور اس چیز کی معافی بھی مانگ چکا تھا۔ امرہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس شخص کی صورت میں انعام دے دیا ہے۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے جتنی بدگمانیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی تھیں۔ اس نے اسے معاف کر دیا تھا اور دل سے قبول کر لیا تھا۔ ایک دن وہ گھر کے پچھلے حصے میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ وہاں پر چلی آئی اور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر پہلے تو وہ یقین ہی نہیں کر پایا۔ آج شام کھانے کے لیے باہر چلیں؟ ہلکے پھلکے انداز میں اس نے پوچھا۔ یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی پوچھ رہی ہوں اور تم سے ہی پوچھ رہی ہوں۔ اگر تمہارا موڈ نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں نہیں؟ ضرور چلتے ہیں۔ وہ یکدم ہی پرجوش ہو گیا۔ ہاں، کیونکہ میں نے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اٹھ کر چلی گئی۔ شام کھانے کے بعد اس نے اپنے دل کا حال کھول کر زارب کے سامنے رکھ دیا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہاری محبت پر اعتبار بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اب تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاروں۔ ہمارے درمیان جتنی بھی رنجشیں ہیں میں انہیں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مضبوطی سے زارب کا ہاتھ تھام لیا، جس پر وہ بھی مسکرا دیا۔ قسمت کے فیصلے پر دونوں راضی ہو چکے تھے اور ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔